الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، آج کا دن یہ مبارک بھری گھڑی اور ساعت یہ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں یہ رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت گھڑی اور لمحات میں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد میں اکٹھا کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں، اور ہم مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور اس کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر رحمت فرمائی ہے، ورنہ دنیا میں حالات کی نزاکت کے باوجود کئی ایسے بد نصیب ہیں جنہیں نہ رمضان کا علم ہے، نہ آخری عشرے کا علم ہے، نہ رات کے ان لمحات میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا علم ہے، اور نہ ہی اپنے گناہگار ہونے کے حوالے سے انہیں کوئی علم ہے، اور نہ ہی اپنی تخلیق کے مقصد کا کوئی پتہ ہے۔ دنیا اب بھی شتر بے مہار پھر رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھایا، کوئی بھی کام کیا، اس کے بارے میں مذاکرہ کیا، الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو، اس گیدرنگ کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسی مجلس کو آ کے ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں میں جا کرتے ہیں جو اللہ کے پاس نوری مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو بھائیو، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور اسی کی سماعت کے لیے، اور پھر تذکیر، وعظ و نصیحت اس کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بچوں نے، ہمارے بچے ماشاءاللہ ہر سال مجھے آپ کے ساتھ اس مسجد میں گفتگو کا موقع ملتا ہے، اور یہ چوتھا سال ہے الحمدللہ ہمارے بچے سناتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ محبت ہے، اور مسجد کے ساتھ محبت ہے کہ الحمدللہ ہماری آپس میں محبت اور پیار کی یہ مجلس
جو خالصتاً قرآن کی بنیاد پہ ہے اور قرآن کی محبت کی بنیاد پہ ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حاجی صاحب کو بھی، ان کے برادران کو بھی، کہ جنہوں نے یہ ایک مسجد کا ایک ماشاءاللہ باغیچہ اور روئے زمین کی بہترین جگہ مسجد کو تعمیر کیا ہے. قرآن یہاں پہ پڑھا جاتا ہے، بچے یہاں پہ ماشاءاللہ مصروف رہتے ہیں، لوگوں نے، آپ احباب نے قرآن سنا ہے الحمدللہ. تو بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کو مبارکباد دینی چاہیے اور وہ اس کے مستحق ہیں. انہوں نے قرآن کریم آپ کو تو ایک مرتبہ سنایا ہے، لیکن انہوں نے سارا دن پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے مصلے پہ کھڑے ہو کر اس کو سنا سکیں. اور بھائیو دیکھیے، یہ اعزاز کوئی کم اعزاز نہیں ہوتا کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے. فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت کے روز اپنے ساتھی اور صاحب کے لیے سفارش بن کے آئے گا. قرآن کے حوالے سے کئی مختلف اس کے پہلو ہیں جو اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بھائیوں حالات کی نزاکت یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر شخص دکھی، پریشان، اور گھر میں جائے، گھر میں بے سکونی، مارکیٹ میں آئے تو وہاں پہ چہل پہل اس طرح کی نہیں ملتی جس طرح کی ہم توقع کرتے ہیں. اور یہ وہ حالات بنتے ہیں جس میں ہمارے اندر طبیعت میں چڑچڑا پن بھی آتا ہے. یہ سارے وہ معاملات جو زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کا شکار ہیں. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم پریشان ہیں، ہم بے سکونی کا شکار ہیں، ہم ایک دوسرے سے بے اعتنائی برتتے ہیں، تو اس کے قصوروار اور اس کا اصل سبب ہم خود ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ سارا کچھ تمہارا کیا ہی سامنے آتا ہے. تو میں نے قرآن کریم سے ہٹ کر ہی کوئی 15 منٹ یعنی اسی حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایسی کیفیت میں دیکھیں کہ جب ہر طرف بے سکونی ہو اور ذہنی طور پہ پریشانی ہو، ذہن منتشر ہو، دل مطمئن نہیں ہو رہا، اس کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اثر ہماری جسمانی لحاظ سے یا اخلاقی اعتبار سے، ہماری عادات کے اعتبار سے ہمارے اوپر نظر نہیں آتا. تو یقینی بات ہے کہ ہم تو رب کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا مطلب ہے جھکنے کا ہم حق پورا نہیں کر رہے، جس وجہ سے وہ مالک ہم سے ناراض اور ناخوش ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ جس رب کے لیے، جس خالق کے لیے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، وہ مالک ہی اگر ہم سے خوش نہ ہوا تو ہماری نمازیں بھی کسی کام کی بالکل نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ہماری مومنوں کی یہ صفت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ مومن جو عبادت کرتے ہیں ان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
مومن لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یہ رکوع سجدے بھی کرتے ہیں تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر ہمارا رب راضی نہ ہوا تو ہماری کوئی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور بھائیو، قرآن کریم کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی ہے. ہم جتنی مرضی سالوں کی عبادت کر لیں، جتنے مرضی صدیوں کی عبادت کر لیں، اگر رب خوش نہ ہوا ہماری عبادت کسی کام کی بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے، ہم اکثر اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. یہ بیٹا کو اس میں نا وطروں میں دعا کر رہا تھا، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اے اللہ ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو اس جنت کے قریب کر دے، چاہے وہ قولی اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ نے دعا سنی ہے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. وما قرب الیہا، اور جو بھی اس جنت کے قریب کرتا ہے، خواہ ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات ہوں یا ہماری جسم سے ادا ہونے والی عبادات ہوں، کوئی بھی چیز ہو جو بھی جنت کے قریب کرتی ہو، اللہ ہم تجھ سے وہی سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 72 نمبر آیت میں 72 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ رب العالمین نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے. یہ ان میں ہم سب آتے ہیں. وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. اور میرے بھائیوں دیکھیے، یہ رمضان کے اعمال ہی ایسے عمل ہیں کہ ہر عمل پہ مغفرت اور جنت کی خوشخبری اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے. آپ نے روزوں کے حوالے سے بھی حدیث سنی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ وہی جنتیں ملیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور پھر دوسرا عمل اسی رمضان کے حوالے سے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلی منزل جنت ہی ہوا کرتی ہے. اور تیسری حدیث آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اور قدر والی رات کو پہچانتا ہے، اس کو پرسو کرتا ہے اور اس کو پا کر اس کی عبادت کر لیتا ہے، میرے نبی مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب یہ سارے وہ اعمال رمضان میں ہم کرتے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت ہمارے گناہوں کی معافی انشاءاللہ ہوتی ہے، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے. اور آپ دیکھیے یہ آیت کریمہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں جنتیں ملیں گی، ایک نہیں کئی جنتیں ملیں گی. جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ، پاکیزہ رہائش گاہیں ملیں گی. اور کہاں پہ ملیں گی؟ اسی جنت میں ملیں گی.
اور جنت میں اللہ تعالی رہائش دے کر بھی کہتے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے لأہل الجنہ، اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، اے جنت والو، سارے اہل جنت مخاطب ہوں گے، سارے جنتی مخاطب ہوں گے، لبیک و سعدیک، جی اللہ رب العالمین ہم حاضر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو، کیا تم خوش ہو؟ تو اہل جنت بیک زباں ہو کے کہیں گے جی اللہ رب العالمین ہم راضی ہیں۔ اور ہم کیوں نہ راضی ہوں، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ کیونکہ اللہ تو نے ہمیں وہ نعمت دے دی ہے بما لم تعطی احدا من قبلنا، جو ہم سے قبل اللہ تعالیٰ تو نے جنت کی صورت میں کسی کو بھی نعمت نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، کہیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت دوں؟ حیرانگی والی بات ہے کہ کیا اس جنت سے بھی بڑھ کر تمہیں میں کوئی نعمت دوں؟ تو اہل جنت حیران ہو کے کہیں گے اے اللہ رب العالمین تو نے جنت دے دی، جنت کے انعامات دے دیے اور یہ سارا کچھ دے دیا، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جی ہاں، اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے، احل علیکم رضائی لا اسخط علیکم ابدا، میں آج کے بعد میں رب العالمین تم سے راضی ہی راضی رہوں گا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نعمت اللہ رب العالمین کی ملے گی کن لوگوں کو؟ انہی اہل جنت کو ملے گی جن کے پیچھے یہ اعمال ہوں گے، یہ اعمال ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے یہ اعمال ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، کس کس جگہ سے حاصل ہوتے ہیں؟ کسی کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور کسی کا تعلق ہماری ظاہری نظافت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور کسی کا تعلق ہمارے کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جتنے عمل ہم اللہ رب العالمین کے لیے یہ کرتے جائیں گے، میرا مالک ان سارے اعمال پہ خوش ہوتا جائے گا، راضی ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں جنت عطا فرماتا جائے گا۔ آپ سب سے پہلا عمل سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توحید پہ کاربند رہتا ہے، توحید، عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تم سے تین کاموں کی بنا پر، تین کاموں کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس کی ابتدا ہمارے عقیدے سے ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ جن تین باتوں سے راضی ہوتے ہیں، أَن تَعْبُدُوهُ، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کے دین کو استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اس دین سے چمٹ جاؤ۔ یہ تین وہ کام ہے جب تم کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر بھائیوں یہ معاملات چھٹ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی اصلاح کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی طرف وہ نہیں جاتا۔ آج اتنی بد عقیدگی، اللہ رب العالمین سے عقیدہ ہٹ کر اور اس پہ توکل ہٹ کر عوام نے جتنا دوسروں کی طرف لگایا ہے، لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ مساجد میں حاضری کم، اور مسجد میں آتے بھی ہیں تو فاصلوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، حرمین کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ بھائی سبب کیا ہے؟ وہ مالک ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے بھائیوں آج بھی اگر من حیث القوم یہ سارے لوگ یہ سوچیں، عمومی طور پر بسا اوقات لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، بھائی ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سزا کیوں؟
تو قرآن پڑھ لیجئے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ سے ڈر جاؤ، اس فتنے سے بچ جاؤ۔ جب آزمائش آتی ہے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، پھر ظالموں کو صرف نہیں پہنچتی، اہل ایمان کو بھی رگڑا لگتا ہے، سارے ہی پھنستے ہیں اس میں، وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کے لیے بعد کی آسانیاں اس میں رکھتے ہیں، اور اس آزمائش میں پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ لیکن آزمائش آئے گی، اس آزمائش کا میں بھی شکار ہوں، آپ بھی شکار ہیں، کوئی شخص کم ہے، کوئی شخص زیادہ ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح ان حالات کی نزاکت کا احساس اور جھٹکا ضرور لگا ہے، یہ ضرور احساس ہوا ہے۔ لیکن بھائیوں، اللہ رب العالمین کا در نہیں چھوڑنا، اس کی عبادت نہیں چھوڑنی، مایوس ہو کر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، ذکر و اذکار نہیں چھوڑنے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ان چیزوں پر استقامت کے ساتھ جڑ جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب پھر بھی ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات تھی میرے بھائیوں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کا شکر۔ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہم نے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بہت بڑی نیکی کی ہے، اور ہم نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے، ہم نے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بھائیوں، یہ شکر کا کلمہ جو ہماری زبان سے نہیں نکلتا، آپ تصور کریں کہ ہم نے تقریباً 15 مارچ سن 2020 سے جب سے یہ لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا ہے، گاہے بگاہے یہ مسائل بنتے رہے ہیں، کبھی مارکیٹ جلدی بند کر دو، کبھی دیر سے بند کر دو، کبھی مسجد میں یہ کر لو، کبھی فاصلے پیدا کر لو، یہ سارے معاملات ہوئے۔ لیکن کیا کوئی ایسا دن بھی گزرا، کوئی ایسا لمحہ بھی گزرا، ہم اپنی بات کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گھر سے راشن یا آٹا ختم کر دیا ہو اور ہمیں روٹی کھانی نصیب نہ ہوئی ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، حالات بہت ماڑے ہیں؟ اس مالک کا شکر کیجئے میرے بھائیوں کہ جو سحری میں بھی ہمیں رنگ برنگے کھانے کھلاتا ہے، افطاری میں بھی رنگ برنگی افطاریاں کرواتا ہے، لیکن ہم بدقسمت ہیں، اس مالک کا شکر اور قدردانی ہم نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس رب کا شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ رب تم سے خوش ہو جائے گا۔ ہم آئے دن شکوہ کرتے ہی نظر آتے ہیں، آپ کسی کو مل لیں وہ روتا ہی نظر آتا ہے، لیکن ساری باتیں آپ اس کی ایک طرف رکھ دیں، اس کے گھر میں 2 مہینے بعد شادی ہوگی، دیکھنا اس کے وسائل کہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری ناشکری کی طرف جاتے ہیں۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ آپ 5ویں سپارے کی آخری آیت پہ غور کریں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں میرا مالک کیسے الفاظ سے ہماری تربیت کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا ہمارے سے پورا نہیں ہو رہا، ہم شکر نہیں کر رہے، ہم ناشکریاں کر رہے ہیں۔ جس بنا پر جہاں پہ تھوڑا سا رگڑا ہمیں لگتا ہے ہم ناشکری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے۔ وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں اللہ نے بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے، ہر معاملے میں خیر ہی خیر رکھی ہے۔ ان اصابہ خیر، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی ملتی ہے،
کاروباری اچھا پروفٹ مل گیا، اچھے گاہک آ گئے ہیں، اچھے کسٹمرز آ گئے، یا گھر میں کوئی اللہ کی طرف سے آسودہ حال، کوئی ایسی کیفیت ہو گئی، بندہ خوش ہو جاتا ہے اور اس خوشی کی بنا پہ شکر کے کلمات بولتا ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، نبی محترم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ اجر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پہ 2 دن سے گاہک کوئی نہیں آیا، دکانیں بند پڑی ہے، وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، دکان بند پڑی ہے، تو نے دکان کہیں چھین تو نہیں نہ لی، تو نے چھین تو نہیں لی، سامان جو پڑا ہے وہ تو میرا ہی ہے نا، اللہ تو جب موقع دے گا انشاءاللہ گاہک بھی میرے مالک تو نے ہی بھیجنے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دیکھو اس کی طرف جو تم سے نعمتوں میں نوازشات میں تم سے نیچا ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو ان چیزوں میں تم سے اوپر ہے اس کی طرف مت دیکھا کرو کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، آپ شکر کریں اس مالک نے آپ کو اتنی بڑی صحت دے دی ہے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب تم یہ کام کرو گے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فصبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، فلہ اجر، اس کے لیے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ وہ میرا مالک کتنی رحمتوں والا ہے، وہ کتنے کرم والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی رزق کے بغیر نہیں چھوڑتا، آخر کسی نہ کسی وسائل سے وہ ان کو دے دیتا ہے، وہ مالک کبھی بھی اس کا رزق روکتا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جو میرے بھائیوں ناشکری کے کلمات بول کر اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ شکر کے کلمات بولیے، اپنے رب کو خوش کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتیں عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اللہ تعالیٰ جگہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں تیسری بات، قرآن کریم کی تلاوت، جس موضوع کے حوالے سے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے، یہ قرآن کی تلاوت ایسا عمل ہے، آپ نے ابتدا میں حدیث سنی، قرآن کو پڑھو، انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قرآن آخر میں جب قیامت کا روز ہوگا اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے روز یقول القرآن لصاحبہ یا ربی، اے میرے رب، البسہ تاج الکرامہ، یہ صاحب قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا دے، اس کے سر کو سجا دے۔ میرے نبی محترم فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكِرَامَ، قرآن کی سفارش پر صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا یا ربی، اے میرے رب، البسہ حلۃ الکرام، اے اللہ اس صاحب قرآن کو پورا حلہ اور لباس ہی عزت والا پہنا دے۔ یہ قرآن کا تعلق ہے، یہ قرآن کا تعلق ہے، اس کو سارا حلہ ہی، لباس ہی سارا عزت والا پہنا دے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے نبی محترم فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكِرَامَ، اس کو حلہ پہنا دیا جائے گا، عزت والا پہنا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ارضا عنہ، جب تو نے اس کو عزت اتنی دے دی ہے، ارضا عنہ، اللہ اب اس صاحب قرآن سے تو راضی ہو جا۔ فَيَرْضَى عَنْهُ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے صاحب قرآن، اب قرآن کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور آپ کے لیے ہر نیکی، ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور اجر کا سلسلہ لکھ دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کی رضا ملے گی، قرآن پڑھیں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم پڑھنے سے، یہ عمل کرنے سے سارا کچھ ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں، ظاہری طور پہ شاید ہم ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ عمل ایسے ہیں کہ جو ہماری ظاہری نظافت، طہارت، پاکیزگی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے مسواک کے حوالے سے فرمایا، آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا السواک، یہ مسواک کرنا، یہ دانتوں کی صفائی کرنا، یہ دانت ہمارے اچھے لگیں گے، یہ نظافت ہماری ہونی ہے، اور جب ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے، فرمایا مطہرۃ للفم، یہ آپ کے چہرے، آپ کے منہ، آپ کے دانتوں کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، مرضات للرب، اور آپ کے رب کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ دانت ہم نے اپنے صاف کیے، اور ہمارے اس عمل سے جو ہم نے سنت سمجھ کے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو یہ عمل ہمیں کرنے چاہیے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں بھائیو، دیکھیے یہ پانچویں بات، کھانا ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ کھانا ہم نے اپنی تباہ کے لیے کھانا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے، پانی پینا ہے اپنے لیے پینا ہے، طلب ہوئی پینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی مومن آدمی ایک لقمہ بھی کھاتا ہے فیحمد اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پی کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تب بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا میرے بھائیوں اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ رضا الہی، یہ خوشنودی، یہ میرے بھائیوں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ہم میں سے کئی دوست ایسے جن کے والدین نہیں ہیں، اور کئی لوگ ایسے جن کے والدین موجود ہیں، اور دونوں کے لیے الگ الگ رضامندی کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر رب کی رضا چاہتے ہو تمہارے والدین موجود ہیں، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو، رب کی خوشی چاہتے ہو، رب کی رضامندی چاہتے ہو، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت اگر چاہتے ہو تو وہ اسی صورت میں ملے گی، فی رضا الوالد، اپنے باپ کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہو گیا، تمہارا باپ تم سے ناخوش ہوا، تو میرے بھائیو اللہ کی رضامندی کیا، ہم دتکارتے ہوئے اسفل سافلین میں گر جائیں گے۔ تو اس لیے بھائیو اللہ کی رضا والے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش اور راضی ہو۔ اور آپ دیکھیے یہ دن ایسے دن ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، جو ہماری آخری بات ہم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ کچھ ایسے دن ہیں کہ ہم ہر شخص اپنے اپنے طور پہ خوف میں مبتلا ہے، ڈر میں مبتلا ہے، دہشت میں مبتلا ہے کہ یار یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، یہ معاملات ہمارے ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں یہ ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، آپ کی سنت مطہرہ کرنے چاہیے۔ یہ سارے کام اپنے طور پہ کریں، اس کے بعد اللہ پہ توکل کر لے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر موقع پہ ہمارا تحفظ فرمائے گا۔ اذکار کو اپنا حصہ بنائیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے 3 مرتبہ، شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے ساتھ دوسری دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح پڑھی دعا، 3 مرتبہ شام کو پڑھی، کوئی موذی جانور اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ کوئی عمل نہیں ہے، ہماری تعلیمات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ میرا مالک کہتا ہے، قرآن کریم میں آیت موجود ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ
الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے اس سے قبل، اس وقت بھی تسبیح بیان کرو، قبل غروبها، سورج غروب ہوتا ہے اس سے قبل بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو، ومن آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں اس رب کو یاد کرو، لعلک ترضی، مقصد صرف ایک ہے، اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رب ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ فارغ بیٹھے، یہ بار بار یہ ان چیزوں میں مبتلا ہونا، موبائل میں کبھی گیمیں کھیلنے لگ گئے، کبھی کچھ کرنے لگ گئے، یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے ان انگلیوں کو بھی حرکت دیں، کبھی استغفار کے کلمے، کبھی حمد کے کلمے، کبھی تسبیح کے کلمے، کبھی تحلیل کے کلمے، یہ اپنی ان انگلیوں پہ، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ ان کی تسبیح کیا کریں، اپنے رب کو یاد کیا کریں ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ میرے بھائیوں، یہی انگلیوں کے پورے کل انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ ان کے اوپر تسبیح اور تحمید اور حمد پڑی گئی ہے۔ رب راضی ہوتا ہے، اور وہ جنت سے بڑی نعمت، یہ آپ نے 5-6 باتیں سن لی، میں دوبارہ ریکال کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اپنائیے، دین کی استقامت اس کو اختیار کیجئے، یہ آپ نے بات سنی ہے، کریں گے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کا شکر کریں، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، یہ سفارشی بنے گا کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اپنی مسواک کریں، اپنا منہ صاف رکھیں، یہ ہمارے لیے اللہ کی رضامندی کا باعث بنتی ہے۔ ہم کھانا کھائیں، اللہ کی حمد بیان کریں، پیٹ ہم نے اپنا بھرنا ہے، زبان سے کچھ کلمے نکالنے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پانی ہم نے خود پینا ہے، پیاس اپنی بجھانی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ نے راضی ہو جانا ہے۔ اپنے ذکر و اذکار کو اپنا حصہ بنائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اسی رضامندی کی بنا پر، انہی چیزوں کی بنا پر اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے مغفرت کے سماں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔